نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17-18۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، اس شخص کی جس نے، استوقدا، جلائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس آگ کو روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اس شخص کی جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، آگ جلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد کا جتنا ماحول ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے، ہر چیز صاف نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آگ جلانے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے ہوتے ہیں، لیکن جب روشنی آتی ہے تو ہر چیز صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب سب کچھ روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو واپس لے لیا، وترکہم فی ظلمات، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے، اندھیرے میں کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کی تعلیم کا جو ایک ذریعہ ہے وہ مثالوں کے ذریعے سمجھانا ہے۔ اس میں منافقین کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ بات بہتر سمجھ آ سکے، انسان اپنی اصلاح کر سکے، ہدایت حاصل کر سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو لوگ کفر، شرک کے اندھیروں میں تھے۔ آپ نے قرآن کا نور ہر طرف پھیلا دیا۔ آگ سے مراد کیا ہے؟ نور ہے۔ کس چیز کا نور؟ قرآن کا نور، اللہ کی تعلیمات کا نور۔ تو آگ جلانے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فائدہ اٹھانے والے کون تھے؟ سب لوگ۔ جب سب لوگوں کو روشنی نظر آ گئی، کیا مطلب؟ روشنی میں کیا نظر آتا ہے؟ ہر چیز نظر آ جاتی ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے، سب کچھ معلوم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود دل میں ایمان کو نہیں اتارا۔ کیا مطلب؟ زبان سے اقرار کر لیا مسلمان ہونے کا، لیکن اندر سے دلوں کو نہیں بدلا، عمل نہیں بدلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حالات دیکھے نا ان کے، تو اللہ نے ان کو جو نور دیا تھا، اللہ نے وہ واپس لے لیا۔ ذہب اللہ بنورہم، ایمان کی حلاوت اور جو لذت تھی وہ واپس لے لی، وہ دوبارہ نافرمانیوں کے اندھیروں میں چلے گئے۔ اب آپ نے اس منافقین کی مثال میں اپنی ذات کو رکھیں۔ بیسیکلی یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان سچے مخلص مومنین کے اندر منافقین بھی موجود تھے، جو ظاہری طور پہ مسلمان ہی نظر آتے تھے، لیکن ان کے اندر سے دل نہیں بدلے تھے۔ تو اللہ نے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے؟ کہ میں نے دوبارہ جو نور دیا تھا انہیں، اب وہ دوبارہ میں نے کیا لے لیا؟ واپس لے لیا۔ اب آپ نے اس مثال کے ذریعے اپنی ذات کو اس مثال میں رکھے۔ ہم الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے عقل شعور دیا، ہم نے اللہ کو ایک مانا، قرآن کو پڑھا سمجھا، ہماری طرف بھی نور ہی نور ہو گیا۔ لیکن جب ہم نے حرام اور حلال میں جب چوز کرنے کی باری آئی تو ہم نے اپنے دل کی بات مانی، ہم جانتے بوجھتے حرام کی طرف گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ دل کی روشنی واپس لے لی۔ کیا مطلب ہے؟ ہم غلط کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، ہم کبھی رجوع نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، دوبارہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہمیں ان باتوں میں پھنسا دیا ہوا ہے۔ کیا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی معافی کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے دلوں کو نور دیا، ان کو روشنی دی، لیکن جب ان کے عمل نہیں بدلے تو میں نے ان کا نور واپس لے لیا۔ دلوں کا نور ختم ہو جانے سے کیا مطلب ہے؟ دلوں میں سختی آ جاتی ہے، کوئی بات قبول کرنے کو دل نہیں کرتا، دل تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسا دل دنیا کی خواہشات میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اور اندھیرے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ترکہم فی ظلمات، میں نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا،
تو یہ حالی دنیا کے اندھیرے اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد آخرت کے اندھیرے بھی ہیں۔ دنیا کے اندھیرے کیا ہیں؟ دنیا کے اندھیرے ہے ظاہری ایمان تو ہے۔ کیا مطلب ظاہری ایمان ہے؟ ظاہری ایمان یہ ہے مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن دل مردہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب نفس کے اوپر کوئی بات پڑتی ہے نا، جب نفس کی خواہشات سامنے آتی ہے تو پھر ہم اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے اپنے نفس کی خواہشات کو مانتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ ہمارے دل اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہی دل کا مردہ ہونا ہوتا ہے۔ اپنے مطلب کی بات مان لی اور جو مطلب کی بات نہ ہوئی اس میں کیا کیا؟ اپنے وہ بات مانی نا، بات دل کی مانی۔ یہ تو ہے دنیا کے اندھیرے۔ آخرت کا اندھیرا کیا ہے؟ قبر کا اندھیرا سب سے پہلے، اس کے بعد قیامت کے دن بھی اندھیرے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ منافق کو بھی نور دیں گے۔ جیسے یہ دنیا میں نور دیا تھا نا، سب کچھ روشن ہو گیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو نور دیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی راستے پہ چلنے کے لیے۔ لیکن جب نور ملے گا، منافق جنت میں جاتا ہوگا، اللہ راستے میں ان کا نور واپس لے لیں گے اور وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہے گا۔ تو اس دنیا کے اندھیروں میں جو بھٹکنا رہنا پسند کرتا ہے نا، تو آخرت میں بھی یاد رکھیے گا اس کے لیے اندھیرے ہیں، ڈارکنیس ہے۔ اس مثال سے کیا سمجھا آپ نے؟ ہم نے نور میں رہنا ہے یا اندھیروں کی طرف جانا ہے؟ دیکھیے نور میں رہنے کے لیے پھر آپ نے کیا کام کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظلمات میں نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ آپ سے نور واپس نہ لے۔ تو اس کی ایک ہی ریمیڈی ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے اس دنیا میں۔ اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ کیا ملے گا؟ اپنی غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، غلطیاں کرنے کے بعد وہ رجوع کرتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم غلطیاں نہیں کرتے ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رجوع کر لیتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم اللہ سے نہ وہ غلطی کرنے کا عہد کرتے ہیں، اللہ کے نیک کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پھر ہمارا نور لے کر نہیں جاتے، اللہ ہمیں اندھیروں میں نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ساتھ رکھتے ہیں۔ اس قرآن کی مدد سے ہمیں اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اس قرآن کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا نور لے کر جاتے ہیں تو کیا اس کو پتہ ہوتا ہے میرا نور چلا گیا؟ نہیں، دنیا کی غفلت میں ایسا وہ پڑا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ دل کا نور لے گیا ہے، اور اللہ نور بھی اس کا لے کر جاتا ہے جو روشنی میں نہیں رہنا چاہتا۔ روشنی میں کون نہیں رہنا چاہتا؟ جو دل کی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے اوپر ترجیح دیتا ہے، وہ ہر وقت اپنے دل کی مانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے دل کی بات مانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ ایسے لوگ پھر روشنی میں نہیں رہ سکتے، ایسے لوگوں کا مقدر اندھیرے ہیں، وہ اندھیروں میں ہی رہیں گے اور کبھی پلٹیں گے نہیں۔ اور آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 18 میں؟ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، ایمان کی طرف لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے، لا یرجعون، یہ کبھی پلٹ نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا ان کو اللہ نے اندھا پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کانوں کو سننے والا نہیں بنایا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ظاہری خصوصیات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کان سننے والے ہیں لیکن حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن حق بات کرنے سے زبان گونگی ہو جاتی ہے، عمیون حق دیکھتے نہیں ہیں، اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ 3 گمراہیاں ہیں جو انسان کو آتی ہیں جب وہ اندھیروں میں جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ بہرا، دوسری گونگا، تیسری اندھا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کی تو ہر بات سننے کی کوشش کرتا ہے جو فائدے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کلام سننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوسری جو اس کی صفت ہے وہ ہے بکمن۔ کیا مطلب ہے؟ گونگا نہیں ہے، دنیا کی ساری باتیں کرتا ہے فائدے کی، ٹھیک ہے، حق بات کرنے کا موقع آتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کون سی ہے صفت؟ عمیون، دیکھتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حق کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، دنیاوی مفادات آگے آ جاتے ہیں۔ تو ان 3 جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات منافق کی بتا رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یقین کریں ہم بھی کسی نہ کسی میں پورے اتر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی دنیا کے مفادات کو سامنے رکھا ہوتا ہے ہر چیز کے اندر۔ اور ان 3 صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فہم لا یرجعون،
وہ کبھی نہیں پلٹیں گے، وہ اپنی گمراہی میں ہی رہنا پسند کریں گے۔ کیوں؟ حق کو سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ اس کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ حق کی بات بولتے ہیں۔ تو یہ ساری جو گمراہی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اس مثال سے آپ نے سمجھا کیا ہے؟ کیونکہ مثالیں جب بیان کی جاتی ہیں تو وہ انسان کے غور و فکر کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ وہ غور و فکر کرے ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ان مثالوں سے جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ منافق کی جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں، اس منافقت کی وجہ سے میں اس کو اچھا خاصا روشنی میں لے کے آتا ہوں، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ اندھیروں میں لے جاتا ہوں۔ تو آپ سمجھا کریں کیا ہم بھی اندھیروں میں تو نہیں ہیں؟ کیوں ہمارا دل قرآن کی طرف نہیں آتا؟ کیوں ہم دنیا کو پرائرٹی دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خواہش نفس کو ترجیح دے دی ہوئی ہے، اللہ کے احکامات کو پیچھے کر دیا ہوا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنی دنیا کے فائدے کی بات آتی ہے تو رجوع اللہ کی طرف سے چھوڑ کے دنیا کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو سب سے جو بڑا اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ ہمارے دل میں اپنی روشنی ڈال دے، یا اللہ ہم غلط کام کرنے لگے تو ہمیں اس کام سے روک دے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ روشنی کے اندر ہوں گے تو اللہ کی مدد آپ کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ اس قرآن کی روشنی ہم سے لے کے نہ جانا، یا اللہ جو یہ ظاہری نور تم نے ہمیں دیے ہوئے آنکھیں، کان، دیکھنے والے، یا اللہ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے قرآن کے لیے بھی رکھیں، اس کو بھی دیکھیں سمجھے، اور یا اللہ آخرت میں یہ نور ہمارے کام آئے، اس دنیا میں بھی کام آئے، اور آخرت میں جنت میں جانے کے وقت بھی یا اللہ ہم سے نور واپس نہ لینا، یہ نور ہمیں جنت تک عطا کرنا۔ آمین الہی آمین۔